الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج کے درس میں اپنے ذاتی گھر کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جو ایک راز ہے۔ اس وظیفے سے اگر آپ کا ارادہ ہو، آپ اللہ سے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، یقین کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ گویا ایک غیبی خزانہ آپ پہ کھل جائے گا اور اپنا ذاتی گھر آپ کو مل جائے گا اور کرایوں کے گھر سے چھٹکارا آپ پائیں گے۔ صرف 3 تسبیح ہے۔ اگر ان 3 تسبیح کو آپ اہتمام کے ساتھ شروع کریں گے، بہترین وقت ہے عصر کے نماز کے بعد، بہترین وقت ہے فجر سے لے کر اشراق تک، بہترین وقت ہے تہجد کا کہ قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ بھی یہ وظیفہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، تو نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے، اور اگر آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے پڑھیں گے تب بھی آپ محروم نہیں ہوں گے۔ یہ آزمودہ وظیفہ ہے اور یہ مجرب عمل ہے۔ صرف کمی ہے تو یقین کی۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے کہ ہم جو بھی وظیفہ پڑھیں، ہم جو بھی دعا مانگے، ہم یقین کے ساتھ مانگے، قبولیت کا یقین ہو۔ اب بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں یہ وظیفہ شروع کیا ہے، آپ مجھے بتائیں میرا کام ہوگا کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وظیفہ اثر کرے گا کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کتنے دن میں اثر ہوگا۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ یہ ساری بات یقین کی ہے۔ جب آپ ایسے یقین کے ساتھ پڑھیں گے، یقین کے ساتھ مانگیں گے کہ ضرور اللہ قبول فرمائے گا۔ میں ایسا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں جو ضرور کھلے گا۔ میں ایسے رب کو پکار رہا ہوں جو سنتا ہے اور جس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ نے وعدہ کیا قبولیت کا تو پھر مجھ سے پوچھنے کا کیا؟ آپ یقین کے ساتھ پڑھے، یقین کسی کے ساتھ پڑھنے والا پہلے دن سے اس پہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ چند دنوں میں اس پہ انوارات برکات شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی اعمال ہمارے بہت سارے احباب نے، دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے کیے ہیں، جن کا میں نے 40 دن، جن کا میں نے 21 دن، جس کا میں نے 2-3 چلوں کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا پہلے ہی ہفتے ہمارا کام ہو گیا، پہلے ہی ہفتے ہمارا جو بظاہر ناممکن تھا وہ ممکن ہو گیا۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ ان کا یقین اللہ پہ مضبوط اور کامل ہوتا ہے۔ تو یہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی، اللہم صلی اللہم بارک، دونوں کو اللہم صلی والا درود، اللہم بارک والا درود، ایک تسبیح درود ابراہیمی کی اپنی ذاتی گھر کی حصول کی نیت سے پڑھے۔ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک تسبیح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مبارک دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔
بس یہ 3 تسبیحات ہے۔ درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ کشادگی نصیب فرماتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ مقبول دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کی تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دعا نبی علیہ السلام کو یہ تھی۔ قرآن پاک کی دوسرے پارے میں اللہ نے اس دعا کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی قبولیت ارشاد فرمائی ہے۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں حسنہ دے۔ حسنہ سے بعض مفسرین حسنہ کے کئی معنی بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ ذاتی گھر بھی نصیب فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اللہ جنت والا گھر نصیب فرما دے۔ یہ نیت کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب حالت سفر میں تھے، جب دشمن کا خوف تھا، جب نکاح کی ضرورت تھی، جب مدد کی ضرورت تھی، تب اللہ نے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرمایا کہ کن الفاظ سے دعا فرمائی، پھر اللہ نے کیسے گھر کا انتظام کیا۔ شعیب علیہ السلام کے گھر میں بغیر کرائے کے رہنے لگے، شعیب علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے بیوی بھی نصیب فرمائی، اللہ نے روزگار کا بھی انتظام کیا، سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہ 3 تسبیح شروع کیجیے انشاءاللہ۔ آپ 7 دن پڑھیں، آپ زیادہ پڑھیں، آپ جتنی یقین کے ساتھ پڑھیں گے، بہت جلد اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرمائے گا۔ سب کو اجازت ہے، یہ مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک دعاؤں کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جن کے اپنے گھر نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی غیبی خزانوں سے ان کو اپنا گھر، اپنا چھت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔